انسانی ترقی کا ایک گہرا تعلق کیمیا گری کے ساتھ رہا ہے، ہمیشہ کیمسٹری کے ساتھ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ بابا ایک کیمیا جابر بن حیان ہی کیوں، ایک مسلمان کیوں؟ راجر بیکن ہو، پرسیلس ہو، رابرٹ بوائل ہو، چارلز ہو، اینٹون لیوائزے ہو، سب کے سب اس کے شاگرد اور اس کے بعد ہی کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ بابا کیمیا، فادر آف دی کیمسٹری، جابر بن حیان کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں القرآن تھا۔ کیمسٹری دراصل ہمیں اپنی قوت تسخیر اور قوت تخلیق سے واقفیت عطا کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کپاس اور گندم، سیلولوز اور سٹارچ بالکل ایک جیسے مالیکیولز ہیں، صرف ان کی ترتیب بدلنے سے کلی طور پر ان کی ہر چیز، حیت، ذائقہ، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ فائر ٹرائنگل کو تو آپ جانتے ہوں گے، 3 چیزیں موجود ہوں تو آگ لگ جایا کرتی ہے: ہیٹ، فیول اینڈ آکسیجن۔ جو ہیٹ ہے وہ کوئی ایگزسٹنگ، کوئی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، جبکہ فیول اور آکسیجن میٹرز ہیں، یعنی جہاں پر آکسیجن موجود ہو اور جلنے کے لیے کوئی چیز موجود ہو تو آگ لگ جایا کرتی ہے۔ تینوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ کنٹرول کر لیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں سب سے تیز جلنے والا، سب سے جلدی آگ پکڑنے والا مٹیریل کون سا ہے؟ پیٹرول نہیں ہے، مٹی کا تیل بھی نہیں ہے، ہائیڈروجن ہے۔ ہائیڈروجن سب سے زیادہ دماغہ خیز اور سب سے تیز جلنے والا مادہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، مال کے کائنات نے سب سے فاسٹسٹ فیول کو چنا ہائیڈروجن، اور فائر ٹرائنگل کے سیکنڈ نیسیسری ایلیمنٹ آکسیجن کو چنا، دونوں کو ملا دیا، H2O، پانی بنا دیا، جو آگ لگانے کے نہیں، آگ بجھانے کے کام آیا کرتا ہے۔ یہ مال کے کائنات آپ کو کیمسٹری ہی سکھا رہے ہیں۔ اگر اس کی کمپوزیشن میں تھوڑی تبدیلی کر دی جائے، ہائیڈروجن 2 درجے ہوتی ہے اور آکسیجن 1 درجہ، اگر دونوں کو 2 کر دیا جائے یا دونوں کو 1 کر دیا جائے، 2 اور 1، ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 نہ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ ایک زہریلا، انتہائی زہریلا پانی بن جائے گا جو زندگی کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ لیکن اس مخصوص کمپوزیشن کے اندر، H2O کے اندر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملا کر مال کے کائنات نے ایک ایسی شے بنا دی جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو ہر شے کا مدار حیات قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر شے کو ایک خاص معین مقدار کے تحت بنایا ہے۔ کوئلہ اور ہیرا دونوں آپ جانتے ہوں گے، کاربن کے ایلوٹراپک فارمز ہیں، دونوں ایک ہی چیز سے بنے ہیں، کاربن سے، صرف کاربن کے جڑنے کی ترتیب بدلتی ہے، کوئلہ ہیرا اور ہیرا کوئلہ بن جاتا ہے۔ صرف ان کی زنجیروں کے جڑنے کا انداز بدلے، کوئلہ جو 50 روپے کلو مل جایا کرتا ہے وہ 50 ارب روپے کا ایک پاؤ بھی نہیں ملے گا۔ کیا ہے؟ مال کے کائنات آپ کو سکھا رہے ہیں ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معین مقدار میں ہر چیز کو نازل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بائیو ایلیمنٹ صرف 16 ہیں، ان میں سے بھی 6 ہیں جو 99% انسان کا جسم بناتے ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور سلفر۔ یہ 6 ہی ایلیمنٹس ملتے ہیں، نرم و نازک میرے ہونٹ گلابی بن جاتے ہیں، یہ 6 ہی ایلیمنٹس بنتے ہیں، یہ میری سکن بن جاتی ہے، یہ 6 ہی ایلیمنٹس بنتے ہیں، بال بن جاتے ہیں، یہ 6 ہی ایلیمنٹس ملتے ہیں، خون دوڑنے والا بن جاتا ہے، 6 ہی ایلیمنٹس ملتے ہیں، سخت ہڈیاں بن جاتی ہیں، یہ 6 ہی ایلیمنٹس ملتے ہیں اور پودوں کی لکڑی جیسے تنے بن جاتے ہیں، یہ 6 ہی ایلیمنٹس مل کے کہیں خوشبودار پھول بنا دیتے ہیں، تو یہی 6 ایلیمنٹس مل کر کہیں پر خوش ذائقہ پھل بنا دیتے ہیں۔ 6 ہی ایلیمنٹس طرح طرح سے مل رہے ہیں اور کئی تخلیقات ہوتی جا رہی ہیں۔ مال کے کائنات آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کو مال کے کائنات کیمسٹری کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے قوت تخلیق، تمہیں میں نے قوت تسخیر عطا کی ہے۔ ابن رشد ہو، فارابی ہو، ابو علی سینا ہو یا فخر الدین الرازی، تمام کے تمام نے اسی نگاہ سے قرآن کو پڑھنے کی ہمیں دعوت دی، لیکن ہم نے نہیں سنی۔ علامہ شورانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مسلمان رہا تو وہ علم شریعت کی طرح علم فطرت میں بھی درجہ کمال تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا مال کے کائنات کا حکم ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
تمہیں اس لیے میں نے پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ تجدید اصلاح ہو، اقتصادیات ہو، توازن قوت ہو، تقسیم دولت ہو، کوئی میدان ہو، جب تحقیق ہو، جب تدبر ہو، تو مسلمان کی شہادت آخری شہادت گردانی جائے۔ لیکن افسوس کہ 2 ارب 4 کروڑ مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی امام ایسا نہیں ہے کہ مغرب میں یا مشرق میں کوئی ایسی کمیٹیاں کبھی نہ بنے جو کسی مسئلے کے حل کے لیے تجویز کیجیے۔ اس میں کوئی مسلمان کی شہادت مردود کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ مالک کائنات کا تو حکم تھا کہ تم علم و ہنر میں وہ مقام پیدا کرو کہ تمہاری گواہی آخری گواہی ثابت ہو۔ ہمیں یہ سبق کیوں بھول گیا؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ یقیناً جتنا برا سلوک ہم نے قرآن کے مطالعے کے ساتھ کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ برا سلوک وقت نے